ذرا ایک اہم مسئلے کی طرف توجہ دلاتے ہوئے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ عوام میں ایک غلط بات چل پڑی ہے اور اللہ جانے کب سے چل رہی ہے۔ اس بات کو بڑی شدت سے عوام میں بیان کیا جاتا ہے کہ جس شخص نے 7 سال اپنے نام سے قربانی کی ہے، اب وہ اپنی قربانی نہ کرے، اس کا قربانی کرنا اب ہو چکا، لہٰذا وہ اب اگر قربانی کرنا چاہتا ہے تو اپنی بیوی کی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے، اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی کرے، اس کے ذمے سے قربانی ساقط ہو چکی۔ واضح رہے یہ بات غلط ہے، شریعت مطہرہ میں اس طرح کی کوئی بات نہیں کہی گئی ہے۔ شریعت کا قانون یہ ہے قربانی سے متعلق، اور مسئلہ یہ ہے کہ جس شخص کو عقل ہے اور وہ بالغ ہے اور سفر پر نہیں ہے، مقیم ہے، اسی طرح مسلمان ہونا لازم ہے، اب وہ مرد ہے یا عورت، قربانی کے ایام میں جو ضروری اخراجات ہوتے ہیں، ضروری اخراجات کو پورا کرنے کے بعد اب اگر اس کے پاس ضرورت سے زائد مال موجود ہے یا ضرورت سے زیادہ سامان گھر میں موجود ہے اور جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتی ہے، اب اس میں اور وضاحت یہ عرض کر دی جائے کہ ضرورت سے زائد مال وہ نقدی ہو، سونا چاندی کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو، اب یہ مال تجارت ہونا بھی لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ ضرورت سے زیادہ سامان گھر میں موجود ہے، ایسے شخص پر، ایسے مرد اور عورت پر شرعاً قربانی واجب ہے، قربانی کرنا ان کے لیے ضروری ہے۔ عام طور سے اگر آپ دیکھیں کہ صاحب نصاب 40-41 ہزار روپیہ اگر کسی کے پاس موجود ہو تو وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت آپ معلوم کر لیں، مارکیٹ سے معلوم کر لیں اس وقت کیا سعر چل رہا ہے، اس کی کیا قیمت چل رہی ہے۔ ایک بڑی رقم ہمارے پاس موجود ہونے کے باوجود بھی ہم لوگ قربانی سے غافل رہتے ہیں اور قربانی نہیں کرتے ہیں، لہٰذا جن حضرات پر قربانی واجب ہو جاتی ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قربانی کے ایام میں قربانی کریں، کہ یہ سب سے افضل عمل ہے قربانی کے دن میں۔ قربانی کے جو ایام ہیں اللہ کی طرف سے مخصوص 3 دن، ان 3 دنوں میں سب سے افضل عمل احراق الدم فرمایا گیا ہے کہ خون اللہ کے راستے میں، اللہ کے نام پر جانوروں کا خون، حلال جانوروں کا خون بہایا جائے۔ جن جانوروں کی قربانی درست ہے اور شرعاً جن جانوروں کی قربانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان جانوروں کا خون اللہ کے لیے بہانا۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جانور کو پالنا اور جانور کو اپنے سے مانوس کرنا اور اس سے محبت پوری طرح سے جب ہو جائے، ایسے جانور کی قربانی کرنا زیادہ افضل اور بہتر ہے، ورنہ اسی دن قربانی جو جانور خرید کر کے کی جاتی ہے وہ بھی قربانی تو ادا ہو جائے گی، لیکن مقصود حاصل نہ ہوگا کہ جانور سے ایک خاص قسم کا لگاؤ ہو جائے، اس کے بعد اس کی قربانی کی جائے، تو یہ قربانی کرنا ثواب کے اعتبار سے زیادہ ہے اور یہ مقصود بھی ہے۔ اسی طرح بیوی اگر صاحب نصاب ہے تو وہ خاوند کی طرف سے قربانی نہیں کرے گی بلکہ اپنی طرف سے قربانی کرے گی، مرنے والوں کی طرف سے قربانی نہیں کرے گی بلکہ اپنی طرف سے پہلے قربانی کرے گی۔ جب اپنی قربانی کر لے گی اس کے بعد وہ کسی کی طرف سے بھی قربانی کر سکتی ہے، زندوں مردوں کے لیے، اصال ثواب کے لیے۔ نابالغ بچہ اگر مال کا کہ جو مقدار ہے نصاب تک پہنچا ہوا مال اس کا مالک ہے، نابالغ ہے تو اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہے، بالغ ہے تو وہ اپنی قربانی خود کرے گا۔ اسی طرح سے مرحومین کی طرف سے جو قربانی کی جائے گی اسے کون استعمال کرے گا، یہ ایک مسئلہ ہے کہ مرحومین کی طرف سے جو قربانی کی جائے گی اسے کون استعمال کرے گا۔ جن مرحومین نے قربانی کرنے کی وصیت کی تھی کہ میری طرف سے قربانی کرنا، اگر وصیت کی گئی ہے تو ایسے شخص کے مال میں سے، جو مال چھوڑ کر وہ مرا ہے، اس کے مال میں سے 1/3 حصے پر جو وصیت لازم ہوتی ہے اسی میں سے قربانی کی جائے گی، اور یہ جو وصیت کی ہوئی